تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، قادیانی نیٹ ورک کا جتنا بھی مذہبی لٹریچر ہے اس کا زیادہ تر حصہ نفرت انگیز مواد پر مشتمل ہے، جس میں انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور اس کے علاوہ امہات المومنین اور اہل بیت اطہار اور دیگر مقدس شخصیات کے بارے میں انتہائی گستاخانہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا کہ عرفان محمود برق صاحب جو ہیں جانی پہچانی شخصیت ہیں، سابق قادیانی ہیں، جن کے ہاتھ پر کئی سو قادیانی اس وقت اسلام قبول کر چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کے والد صاحب نے اسلام کیسے قبول کیا، اور اس کے پیچھے انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ جب عرفان صاحب نے اپنے والد کو خاص طور پر اہل بیت اطہار کی شان میں وہ گستاخیاں دکھائیں ان کی مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں سے، تو ان کے جو والد ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ساری سٹوری جو ہے وہ آج ہم سنیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں خود موجود ہیں عرفان محمود برق صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ عرفان صاحب، پروگرام جوائن کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ عرفان صاحب، جیسے میں نے پروگرام کے انٹرو میں بھی بیان کیا، یہ جو سارا واقعہ ہے آپ کے والد کے اسلام قبول کرنے کا، یہ ذرا تھوڑا سا تفصیلی ہمیں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی جو تھا اس نے اپنی کتابوں میں، مذہبی لٹریچر میں خاص طور پر جو یہ اہل بیت اطہار کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں، ذرا ان سے متعلق بھی ہمیں آگاہ کیجیے۔ اہل بیت اطہار کی عظمت، ان کی شان کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بہت سا الحمدللہ لٹریچر ہمیں ملتا ہے، بہت سی آیات ہیں، بہت سی حدیث ہیں جن میں اہل بیت اطہار کی شان بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ الحمدللہ جن کے بارے میں خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی مثال دی ہے، فرمایا کہ میری اہل بیت کی جو مثال ہے یہ کشتی نوح کی سی ہے، کہ فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو رہ گیا فرمایا وہ غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اس پہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں میں ایمان کا نور داخل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، میرے دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ حب رسول اور حب آل رسول ہے، حب اہل بیت ہے۔ الحمدللہ اس پہ بہت سی حدیث ہیں۔ تو میں نے، میرے والد صاحب چونکہ قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، فائنانس سیکرٹری رہے، لیڈ کرتے رہے قادیانیت کو، تو میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے چند یہ احادیث پیش کی، کچھ قرآن پاک کی آیات پیش کی اہل بیت کی شان کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا گھر سے جائے کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے، باہر سے ایک بندہ ہے اس کو مار ڈالے، مارے کیسے؟ پہلے اس کے ہاتھ کاٹے، پھر اس کی ٹانگیں کاٹے، پھر اس کا جناب ناک کاٹے، کان کاٹے، دانت توڑ دے، اس کے بعد سر تن سے جدا کر دے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیما کر دے، اس پہ پیٹرول چھڑ کے آگ لگا دے، راکھ جو بچ جائے اس پہ گٹر میں پھینک دے، اس حد تک آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی بندہ چلا جائے، تو مجھے بتائیے آپ کا ریئیکشن کس قسم کا ہوگا؟ آپ کی چیخ و پکار کس قسم کی ہوگی؟ کہے جی میں تو جناب FIR کرواؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں نے کہا آپ کو انصاف کے لیے بقول آپ کے ہائی کورٹ تک جانا پڑے، سپریم کورٹ تک جانا پڑے، صدر پاکستان سے ملنا پڑے، ملیں گے؟ کہا جی بالکل ملوں گا، میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا۔ تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ یہ کہیں گے کہ میرے بیٹے کو جو مارا گیا، میرے بیٹے کی موت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اعلیٰ ہے، یہ کہیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں کہوں گا، یہ تو کہوں گا بیٹے پہ بڑا ظلم ہوا، بڑا مارا گیا، کیسے کاٹا گیا، کیسے جلایا گیا، یہ نہیں کہوں گا کہ نعوذ باللہ جو میرا بیٹا ہے امام حسین سے بڑھ گیا ہے، یہ نہیں کہوں۔ میں نے کہا جی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کو آپ مرزا غلام محمد قادیانی قذاب کو آپ نعوذ باللہ اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں، امام مہدی کہتے ہیں، مسیح موعود کہتے ہیں، ذلی بروزی نبی کہتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں، تو میں نے کہا اس نے تو اس قسم کی ایک بکواس کی ہے، ایک ہرزہ سرائی کی ہے سیدنا امام حسین کے بارے میں۔ اس نے کہا جی کہاں کی ہے؟ میرے والد صاحب نے کہا، میں نے کہا چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا۔ میں نے کہا مرزا قادیانی قذاب کے دور کا ایک واقعہ ہے، ایک بندہ تھا، افغانستان کا باشندہ تھا، حج کے لیے نکلا، چلتے چلتے سب کانٹیننٹ آیا، ایک قادیانی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ قادیان میں اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا ہے؟ جاہل آدمی تھا، اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا۔ کہا آؤ آپ کو لے جاؤں۔
یہ اس کے ساتھ چلا گیا، وہاں پہ جا کے نعوذ باللہ اسلام سے رشتہ توڑ کے، گنبد خضرا سے ناطہ توڑ کے، مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ میں معاذ اللہ بیعت کر کے اس مردود کو اللہ کا نبی مان لیا۔ اس نے کہا میں حج کر رہا ہوں، تو مرزا نے کہا کون سا حج؟ کہا تو قادیان آیا، تیرا قادیان آنا یہی تیرا حج ہے۔ یہ قادیانیوں کا یہ بھی میں عرض کروں گا، آپ کو پتا ہوگا یہ ان کا یہ ناپاک عقیدہ ہے۔ قادیانی بکتے ہیں مکہ مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا، جس نے حج کرنا ہے وہ قادیان آئے۔ تو یہ قومی اسمبلی میں بھی یہ بات پیش کی گئی تھی۔ تو اس نے کہا جی میرا حج، تمہارا حج ادھر ہی ہو گیا۔ اس نے کہا کروں کیا؟ تو مرزا نے کہا کرنا کیا ہے؟ افغانستان واپس جاؤ اور جا کے پریچنگ کرو کہ قادیان میں اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ مرتد ہونے کے بعد افغانستان گیا، بات شارٹ کرتا ہوں، وہاں جا کے پریچنگ شروع کر دی۔ وہاں کے امیر عبد الرحمن جو اسٹیٹ کے سربراہ تھے، انہیں پتہ چلا، فرمایا گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ گرفتار کر کے لایا گیا، پوچھا تم تو حج کرنے گئے تھے، ادھر کدھر؟ کہا میرا حج قادیان میں ہی ہو گیا کیونکہ اللہ کے نبی کا ظہور ہو گیا۔ آن دی ریکارڈ ہے حسن بھائی، اگلی بات نہیں سنی، توپ منگوائی، توپ کے آگے قادیانی کھڑا کر کے گولہ ڈال کے جہنم واصل کر دیا۔ اب یہ اسٹیٹ کا کام ہے، اسٹیٹ نے مرتد کی سزا نافذ کر دی، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کام نہیں، اسٹیٹ کا، انہوں نے کر دی۔ اس جو خبر چلتے چلتے پیچھے پہنچی قادیان، تو میں نے یہ کتاب پیش کی اپنے والد صاحب کے سامنے، ابھی آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکیں گے، اس کا نام ہے ملفوظات، کہنے والا مرزا غلام محمد قادیانی قذاب ہے، والیوم نمبر ہے اس کا 4۔ اس کے اندر اس نے یہ سارا واقعہ لکھنے کے بعد اس کے پیج نمبر 364 پہ سنیے کیا کہا کہ نعوذ باللہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر میرے مرید حضرت عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں نے جب یہ عبارت پیش کی، والد صاحب ایک دفعہ ہل گئے۔ میں نے ساتھ ہی یہ چند چیزیں اور پیش کی، میں نے کہا جی یہ دیکھیں، میں نے اس پہ ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار، کہاں سیدنا و امامنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو؟ میں نے کہا کہاں حیدر کرار کا پیارا بیٹا، کہاں خاتون جنت کا لخت جگر، کہاں نواسہ رسول، کہاں شہید کربلا، کہاں آل رسول؟ اور میں نے کہا کہاں یہ افغانستان کی گندی نالی کا گندا کیڑا؟ میں نے کہا مجھے بتائیے ابو جی، یہ جو 2 ٹکے کا مرتد ہے یہ امام حسین سے اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ والد صاحب ایک دفعہ ہل گئے۔ میں نے ساتھ ہی 2-3 عبارتیں مزید پیش کر دی مرزا قادیانی قذاب کی۔ ایک طرف میں نے شان اہل بیت بیان کی، شان سیدنا امام حسین بیان کی، ساتھ میں نے یہ مرزا قادیانی قذاب کی یہ بک پیش کی۔ یہ بک کا نام ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر ہے اس کا 18، لکھنے والا بکنے والا ہے مرزا قادیانی قذاب۔ اس میں اس نے نعوذ باللہ سیدنا امام حسین سے بڑھنے کا دعویٰ کیا۔ اس کا پیج نمبر 233، اس میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ میں پہلے مسیح سے بڑھ گیا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اور اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو، کہا کہ حسین تمہارا منجی ہے، اس پر اصرار نہ کرو، کہا کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں آج تم میں ایک ایسا بندہ ہے جو اس حسین سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ میں امام حسین سے بڑھ کر ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر یہی کتاب ہے، اس کے اندر اس بدبخت نے سیدنا امام علی مقام کے بارے میں نعوذ باللہ انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی۔ اس میں سنیے کیا کہتا ہے فارسی کے اندر یہ شعر پڑھ رہا ہے، کہتا ہے کہ کربلائے است سیر ہر آنم، کربلائے است سیر ہر آنم، صد حسین از دست گریبانم۔ اس کا ترجمہ کیا کہتا ہے کہ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے اور 100 حسین ہر وقت میری جیب میں ہے۔ نعوذ باللہ سیدنا امام حسین کے بارے میں اتنی گھٹیا زبان استعمال کی، اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، میں نے مزید ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد رزلٹ پہ آتا ہوں۔ یہ کتاب روحانی خزائن، والیوم نمبر ہے اس کا 19، لکھنے والا بکنے والا ہے مرزا قادیانی قذاب۔ اس کے پیج نمبر 194 پہ اس بدبخت نے سیدنا امام حسین کی شان میں انتہا کی گستاخی کی۔ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، بکتا ہے ہمیں ایک تانا مارتا ہے، کہتا ہے تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا، ہمیں کہہ رہے ہیں، اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، کہتا ہے تم حسین کا ورد کرتے ہو، ان کی منقبت پڑھتے ہو، ان کی شان بیان کرتے ہو، کہتا ہے پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، یعنی نعوذ باللہ ذکر حسین، ذکر آل رسول کہتا ہے اسلام پہ مصیبت ہے۔ آگے بکتا ہے کہ کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے، نعوذ باللہ کہتا ہے میں کستوری ہوں اور میرے سامنے معاذ اللہ امام حسین گوں کا ڈیر ہے۔ تو یہ جب میں نے معاذ اللہ یہ بکواسات اپنے والد صاحب کے سامنے پیش کی، حسن بھائی یقین جانے ان کا دل نرم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت کے ذریعے سے لوگوں کے سینوں میں ایمان داخل کرتا ہے،
اس کا عملی مظاہرہ ہو گیا. الحمدللہ میرے والد صاحب نے کہا بیٹا مجھے سمجھ آ گئی ہے, میں اہل بیت کی محبت میں مرزا قادیانی کذاب پہ, گستاخ اہل بیت پہ لعنتیں بیچتا ہوں, بیٹا مجھے مسلمان کرو. مسلمان ہو گئے الحمدللہ. اور میں اس پہ ایک اور عرض کروں گا, دیکھیں لوگوں کو اس بات کا عموماً نہیں پتا, قادیانیوں کا یہ بدترین عقیدہ ہے کہ دنیا میں محمد 2 دفعہ آئے ہیں. کہتے پہلی بار مکہ میں آئے تھے, دوسری بار نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی شکل میں, صورت میں, کردار میں قادیان میں پھر سے آ گئے. اب قادیانی یہ بکتے ہیں کہ چونکہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کذاب, یہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں جو اس کے ساتھی ہیں اب یہ صحابہ کرام ہیں, جو اس کی بیویاں ہیں یہ امہات المومنین ہیں, جو اس کا شہر قادیان ہے مکہ مدینہ ہے, جو اس کے خاندان والے ہیں وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اہل بیت رسول ہیں. جو اس کی باتیں, ان کا عقیدہ ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان, کہ اللہ نے قرآن پاک کو قادیان میں پھر سے نازل کیا. اب قادیانی کہتے ہیں اسلام کے پیرلل انہوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جس کا نام اسلام رکھا. اس لیے قادیانیوں کا یہ کہنا ہے اب سید وہی ہے, صرف سید وہی کہلائے گا کہ جو نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی آل سے ہوگا, باقی سارے سید ختم ہو گئے. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی قسم کے انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.